اچھے ماشاءاللہ مفتی صاحب جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج بڑا مبارک دن ہے، رمضان المبارک کی نسبت بھی ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ خانوادہ عالیہ کا ہر فرد وہ صفات اور کمالات سے متصف تھے۔ اہل بیت نبوت کا اعزاز حاصل ہے تو شرف صحابیت سے بھی متشرف اور مشرف ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی۔ کان میں اذان حضور نے دی، تحنیک حضور نے کی، اقامت اور آقا نے گود میں لیا، تربیت حضور نے کی۔ آپ کا عقیقہ بھی حضور نے کرایا، آپ کندھوں پر حضور کے سوار ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نجران کے وفد سے مباہلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے تو فرمایا گود میں حسین تھے اور انگلی پکڑ کر چلنے والے حضرت حسن تھے۔ ان کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ تھی اور اس کے پیچھے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ان عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا اس نے جب ان مبارک چہروں کو دیکھا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ اگر ان مبارک ہستیوں سے تم لڑائی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، عیسائیت کا نام مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر وہ عیسائی پیچھے ہٹ گئے، واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول اکیلے بھی مباہلے کے لیے جا سکتے تھے، لیکن اپنی اس آل اولاد کو لانا حق و صداقت کی دلیل بھی ہے اور یہ پیغام بھی تھا کہ میدانوں میں اترنا ان جوانوں کا ہمیشہ سے شیوا رہے۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں اور حضرت حسن پہلو میں ہیں، فرمایا میرا یہ سردار بیٹا، اس کے ہاتھ پر اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں اور جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ جب ایک موقع پر سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی، آقا ابا جان آپ انہیں کچھ عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا حسن کو میری سرداری اور ہیبت، حسین کو میری جرت اور سخاوت ملے گی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلح کروائیں گے، چونکہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں کینہ رکھنے والا دل نہیں جا سکتا، اسی لیے اس سردار کا سارا فوکس اگر تھا وہ صلح کے اوپر تھا کہ ہمارے دلوں میں حسد، کینہ اور بغض نہ ہو۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان احکامات کا مکلف ہوتا ہے جب وہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے، اور بلوغت پر پہنچنے کے بعد احکام لاگو ہوتے ہیں، اعمال کرنے پڑتے ہیں، شرف قبولیت کے بعد جنت کا پروانہ ملتا ہے۔ لیکن حسنین کریمین اعمال ابھی تک کیے نہیں ہیں، لیکن جنت کا پروانہ انہیں بچپن میں مل رہا ہے، اس لیے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ اور پھر سخاوت اتنی تھی کہ ایک بڑھیا نے کسی موقع پر ایک بکری دی تھی، جب وہ بدلہ لینے آئی تو 1000 بکریاں دے دی، 2 دفعہ گھر کا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور ایک موقع پر جب خوف خدا کی وجہ سے بے سود لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے کہا آپ کو کیا خوف ہیں، آپ کے نانا شافع محشر ہیں، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی ہے۔ آپ کے والد بھی عالی مقام ہیں، آپ کی والدہ بھی سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، آپ کی نانی بھی خیر نساء العالمین ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ وقت بزرگی پر ناز کا نہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کا ہے، ان کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے۔ میں یوں کہوں گا عکس شاہ زمن، فخر خیبر شکن، وارث نبی نازش ہر زمن، واقف فکر و فن دے گداز سخن، کیا کروں گا بیاں میں تیری شان کو، خام میرا دہن، اے حسن تیرے پاپوش میں آئے سب کو نظر، کہکشاں کی چلن، اے حسن آپ کی یاد میں ایک مدت سے ہے قلب نالہ فگن، اے حسن سانس ہر دم سنائے یہی راگنی، دل کی بھی ہے لگن، اے حسن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
पूरा साल इंतजार था मुझे। इस रमजान में 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।